रहमत से महरूम रहेगा। अगर किसी ने किसी को नाहक कत्ल किया तो इसका कातिल खुली गुमराही में है। फरिश्ते इसको हमेशा आग की छुरियों के साथ ज़बह करते रहेंगे और जब भी वो इसको कत्ल करेंगे तो इसके हलक से तारकुल का स्याह खून बहेगा, फिर वो खून इसी में लौटाया जाएगा अब्दुल्लाबाद तक। यही इसकी सज़ा होगी। हम अल्लाह की पनाह में आते हैं। अपना हमल ज़ाय करवाने वाली औरत की भी यही सज़ा है। इरशाद बारी ताली है। और जिंदा दरगोर की जाने वाली बच्ची से पूछा जाएगा कि तो किस गुनाह में कत्ल की गई। पलतकुयर रसूल अल्लाह दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गिराया जाने वाला बच्चा क़यामत के दिन लाया जाएगा जिसकी आवाज़ बिजली की कड़क जैसी होगी और वो मदद के लिए पुकार रहा होगा कि मैं मजलूम हूँ। फिर वो अपनी माँ के पास लाया जाएगा और कहेगा, ए रब, इससे पूछे कि इसने मुझे क्यों कत्ल किया। अल्लाह सुब्हाना व ताली गिराए जाने वाले बच्चे की माँ से पूछेंगे, तुमने इसको क्यों कत्ल किया? क्या तेरा ये गुमान था कि मैं इसको रिस्क नहीं दूंगा? बेशक मैंने किसी नफ्स का नाहक कत्ल हराम करार दिया था। ए फरिश्तों, इस औरत को दारो व जहन्नुम मालिक के सुपुर्द कर दो जो इसको जबल एजान मुसीबतों के कुएं में कैद कर देगा, जहां फरिश्ते इसको सख्त अजाब देंगे क्योंकि वो वही करते हैं जिसका उनको हुक्म दिया जाता है। इस औरत को आग का तौक और बेड़ियां पहनाई जाएंगी और इसके चेहरे को आग में झोंका जाएगा। फिर मालिक दोबारा इसको जबल एजान में फेंक देगा, जो कि एक गहरा गड्ढा है जिसका नाम नार अलाबार कनों की आग है। जब भी जहन्नुम की आग हल्की होती है तो इस गड्ढे का मुंह खोलने और इसकी शिद्दत हरारत से जहन्नुम दोबारा दहकने लगती है। इसमें दरिंदे, भेड़िए, सांप और बिच्छू हैं जो गुनगारों को डसते हैं। जहन्नुम के फरिश्ते हाथों में आग के नीजों के साथ हमल गिराने वालियों को मार रहे होंगे। ऐसी औरतें इस गड्ढे में 50,000 साल तक अजाब का शिकार रहेगी और इसके बाद अल्लाह जलशाना कोई फैसला फरमाएंगे। अल्लाह हमें ऐसे अजाब वाक़ाब से महफूज रखे, आमीन। रसूल अल्लाह दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा बड़ा गुनाह किसी नफ्स का नाहक कत्ल करना है जिसको अजाब देना अल्लाह ताली ने हराम करार दिया है। यहाँ तक कि एक चिड़िया जिसके साथ इंसान खेलता है और वो इस खेल की वजह से मर गई या इसको बगैर हाजत के कत्ल कर दिया गया तो वो क़यामत के दिन इस हालत में हाजिर होगी कि इसकी चंगाड़ बिजली की कड़क के मानंद आवाज़ होगी और वो कहेगी, ए रब, इससे पूछो कि इसने मुझे बिला ज़रूरत अजाब से दो चार करने के कत्ल क्यों किया। अल्लाह सुब्हाना व ताली फरमाएंगे कि मैं तेरा हक लूँगा। मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, जिस जालिम ने भी जिस कदर नाहक जुल्म किया मैं इसको सख्त अजाब से दो चार करूँगा, वरना तो मैं ही जालिम ठहरूँगा जब मैं मजलूम का बदला ना दिलवाऊँ। फिर अल्लाह ताली फरमाएंगे, मैं हिसाब लेने वालों का बादशाह हूँ, आज मैं किसी पर जुल्म नहीं करूँगा। मुझे अपने इज्जत और मर्तबे की कसम, आज जालिम के जुल्म से तजावुज़ नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने हथीली के साथ तमांचा मारा या कहनी के साथ मारा या हाथ के साथ मारा, आज मैं बेजान लकड़चुती से भी सवाल करूंगा कि तूने दूसरी लकड़ी को क्यों खराश लगाई, एक पत्थर ने दूसरे पत्थर को खराश क्यों लगाई। इस वक्त तक जन्नत में कोई दाखिल नहीं होगा जब तक दुनिया के जुल्म का बदला इसकी नेकियों में से अदा न कर दिया जाए। अगर इसके नामे अमाल में नेकियां न हुईं तो मजलूमों के गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे और इसको आग में फेंक दिया जाएगा। रसूल अल्लाह दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबायर में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना और नाहक कत्ल करना है। जिस तरह मैं अल्लाह के हुजूर में मशरिक की शफात नहीं करूँगा, इसी तरह किसी नफ्स को कत्ल करने वाले की भी शफात नहीं होगी। जिस तरह मशरिक का दायमी ठिकाना आग है, इसी तरह किसी को कत्ल करने वाला भी हमेशा जहन्नुम में रहेगा। जिस तरह अल्लाह सुब्हाना व ताली मुशरिकीन पर सख्त गुस्सा रखते हैं, इसी तरह कातिल पर भी अल्लाह का गुस्सा शदीद है। जिस तरह अल्लाह ताली क़यामत के रोज़ मशरिक पर लानत करेंगे, इसी तरह कातिल पर भी लानत की जाएगी। जब अल्लाह ताली की लानत कातिल पर पड़ेगी तो वो जहन्नुम के तमाम तबकात में कत्ल किया जाएगा, हत्ती कि वो जहन्नुम की निचली तह तक धंस जाएगा। और जिस तरह अल्लाह सुब्हाना व ताली ने मुशरिकीन के साथ अजाब अजीम का वादा किया है, इसी तरह कातिल को भी अजाब अजीम दिया जाएगा, क्योंकि इरशाद बारी ताली है, जिसने किसी मोमिन को जान बूझ कर कत्ल किया इसका बदला जहन्नुम में हमेशा का ठिकाना है। इस पर अल्लाह ताली का गुस्सा और लानत है और इसके लिए अजाब अजीम तैयार कर रखा है। मगर जिसने अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए तौबा की तो अल्लाह का इरशाद है, वो लोग जो अल्लाह के साथ किसी को माबूद ने पुकारते, किसी को नाहक कत्ल नहीं करते और जनाकारी नहीं करते, जिसने ये काम किए वो गुनाह में पड़ गया।
مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیے تو اللہ تعالی اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اور اللہ تعالی بخشے والے مہربان ہیں۔ اگر عورت جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے استقاط حمل کروائے اور وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد اللہ تعالی سے توبہ کرے، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو گرائے جانے والے بچے کی اگر صورت بن چکی ہو تو اس کے ورثہ باپ اور بھائیوں کے لیے تیت ہوگی یا اللہ تعالی کے لیے ایک غلام آزاد کے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، جس نے کسی نفس کو ناحق قتل کیا، زمین میں فساد پھیلایا، تو گویا اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی تو اس نے گویا تمام انسانیت کو زندہ کیا۔ یعنی اگر 1000 لوگ ایک قتل میں شریک ہوئے تو وہ قتل ہر ایک کے ذمہ ہوگا، اور ان پر جملہ انسانیت کے قتل کا بار ہوگا۔ اس کے برعکس اگر کسی نے کسی پریشان حال نفس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اس کو کھانے کا ایک لقمہ دیا، یا اس کو پانی کا گھونٹ پلایا، یا اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف میں مدد کی، تو اس نے گویا تمام انسانیت کے ساتھ بھلائی کی۔ گناہوں کے عذاب۔ مصنف علامہ ابن جوزی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں تسبج کے دانوں کی طرح ہیں، جب تسبہ ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں کون سی ہیں؟ ان میں دجال کا خروج۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے نہ آئے گا۔ حضرت عیسی کا نزول۔ یاجوج اور ماجوج، ان کے قبیلے کا کسی کو نہیں علم کہ کہاں ہیں، اور ان کو ذوالقرنین نے اللہ کی مدد سے کہاں قید کیا تھا۔ 3 ایسے بڑے زلزلے جس میں زمین 3 مختلف حصے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ان میں ایک زلزلہ مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں آئے گا۔ دھواں جو پوری روئے زمین پر پھیل جائے گا، جسے قرآن میں الدخان کہا گیا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی، اور اس کے بعد روایات کے مطابق تو کے در بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک بالکل واضح نشانی ہوگی۔ الدابت، پورا نام دابتہ والارض، ایک جانور جو زمین سے نکلے گا اور ہر انسان کی پیشانی پر نشان لگائے گا۔ ایک آگ جو زمین میں لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے۔ کچھ احادیث میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا پہلی نشانی کے طور پر آیا ہے، اور کچھ علماء دین دجال کے خروج کو پہلی نشانی کہتے ہیں، لیکن بہرحال جو چیز روئے زمین میں سب سے پہلی تبدیلی پیدا کرے گی، وہ سورج سے مغرب کا طلوع ہونا ہی ہو سکتا ہے۔ پھر دجال ہے، جس کے بارے میں کئی احادیث ہیں، جن کا مفہوم ہے کہ دجال 40 روز میں دنیا کا چکر لگائے گا۔ احادیث کے مطابق ان 40 دنوں میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال ایک آنکھ والا ہوگا، اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کو پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے صرف ایمان ہونا ہی کافی ہوگا، اور یہی ایمان پڑھے لکھے یا ان پڑھ یا زبانوں کے اختلاف کو ختم کر دے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال دنیا کے ہر مقام تک جائے گا۔ اس کی ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی، جبکہ در حقیقت اس کی جہنم جنت اور اس کی جنت جہنم ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو آنکھیں بند کر کے اس کی آگ میں کود جانا، وہاں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ یہ مفہوم ہے۔ دجال طاقتور ہوگا، ایک انتہائی طاقتور فتنہ۔ وہ تمام لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا اس کی طرف کھینچے جائیں گے اور اس کے باتوں کو اڈاپٹ کریں گے، ان پر عمل کریں، لیکن وہ سب جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن کھلتا ضرور ہے۔ دجال حضرت عیسی کے ہاتھ سے قتل ہوگا، اور یہ واقعہ فلسطین میں باب لد کے مقام پر پیش آئے گا۔ حضرت عیسی فجر کی نماز کے وقت دمشق کی ایک مسجد میں نازل ہوں گے، ان کے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے۔ نماز کا وقت ہو چکا ہوگا اور مسلمان حضرت مہدی کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن اللہ نے یہ فخر امت محمدی علوم کے لیے رکھا ہے کہ حضرت عیسی ایک امتی کی حیثیت سے حضرت مہدی کی امامت میں عام مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد کے واقعات میں دجال سے جنگ ہے، اور اس کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ امت مسلمہ کو لے کر طور پر روانہ ہوں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہوگا اور ان سے مقابلہ آسان نہیں۔ وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ہر سمت سے حملہ آور ہوں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، لوگ ان سے بھاگیں گے، اور پھر جب وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا
تو تیر آسمان کی طرف کر کے چلائیں گے، جو جب واپس آئیں گے تو خون آلود ہوں گے، اور یاجوج ماجوج خیال کریں گے کہ انہوں نے آسمانوں پر بھی سب ختم کر دیا۔ پھر وہ مسلمانوں کا محاصرہ کریں گے، اور وہ محاصرہ بہت سخت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور مسلمان اللہ سے ایک دعا کریں گے، اور اللہ دعا قبول فرما کر یاجوج اور ماجوج پر عذاب بھیجیں گے، جو کہ کیوں کی شکل میں ان کے جسموں میں داخل ہوگا اور ان کو مار دے گا۔ حضرت عیسیٰ اور مسلمان باہر آئیں گے، لیکن روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں باجوج و ماجوج کی لاشیں موجود نہ ہوں۔ وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے پر ہوگی۔ حضرت عیسی دوبارہ دعا فرمائیں گے، اور اس بار اللہ تعالیٰ بارش بھیج کر پوری زمین کو صاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد شام ملک سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو ہر ایمان والے کی جان نکالتی جائے گی۔ کسی کے دل میں ایک ذرا بھی ایمان کا ہوا تو اس کی موت ہو جائے گی۔ اس کے بعد مشرکین اور کافرین باقی ہوں گے، اور قیامت انسی پر قائم ہوگی۔ اور چھٹی نشانیاں ہیں کی تین بڑے زلزلے جو زمین کے تین مختلف حصوں میں آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں، اور ان کی شدت ایسی ہوگی کہ زمین کا وہ حصہ بالکل مٹ جائے گا۔ یوں سمجھیں کہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ مغربی امریکہ صفحہ ہستی سے بالکل مٹ جائے۔ ساتویں نشانی دھواں الدخان قرآن میں ہے، آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے۔ ماننے والوں کے لیے یہ ایک نشانی ہوگی، اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب۔ آٹھویں نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ ایک بہت لمبی رات ہوگی۔ متقی و پرہیزگار رات کو تہجد کے لیے جاگیں گے، نوافل ادا کریں گے اور سو جائیں گے، پھر جاگیں گے، پھر نفل پڑھیں گے اور پھر سو جائیں گے، لیکن دن طلوع نہیں ہوگا۔ پھر سے سو کر اٹھیں گے، نفل پڑھیں گے اور سوچیں گے کہ فجر کا وقت ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تب وہ سمجھیں گے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر سورج طلوع ہوگا، لیکن سب کچھ تبدیل ہوگا، کیونکہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ایک واضح نشانی پوری آب و تاب سے چمک رہی ہوگی۔ لوگ توبہ کرنا چاہیں گے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔